ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر کے ساتھ برادر جروم اور سہیل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آداب عرض کرتے ہیں اور آپ کو اس سلسلے کے بارے میں بتاتے چلے جائیں جو ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم قاضی محمد صاحب کی ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے بہت سے اعتراضات کیے تھے بائبل مقدس پر، اور ان کا ہم بتدریج مطالعہ کرتے ہوئے آئے، ان کے جوابات دیتے آئے، اور پھر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوئے جہاں پر اب وہ ترجموں پر اعتراضات کر رہے ہیں. اس کی ایک ساتھ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس 21 میں ہم ایک اور سلسلہ شروع کریں گے. جو ناظرین کے سوالات ہیں ان کے بھی ہم جوابات دیں گے، کیونکہ کچھ ناظرین نے ہمیں سوالات بھیجے جن میں سے ایک کا سوال میں نے لیا ہے اور انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، لیکن ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے. وہ الوہیت مسیح کے حوالے سے ہے کہ وہ شاید مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نئے جو اسکالرز ہیں ان کے مطابق، مسیحی اسکالرز کی جو نئی ریسرچ ہے، اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ اپنے ہی مسیحی اسکالرز کو پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو پرکھ سکیں اور راہ راست پر آ جائیں. یہ ان کی دعا ہے ہمارے لیے. اور وہ منطقی انجام چاہتے ہیں، دلیل چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کو کس طرح سے مانا جائے، جبکہ آپ کے اپنے اسکالرز اس کو منطقی دلائل کی بنا پر رد کر رہے ہیں، موجود ہیں، ان کی لکھائیاں موجود ہیں، یعنی ان کی تحریریں موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے وہ کتاب کے حوالے سے، جو ترجمے کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. پہلا سوال ہے اور اس کو شروع کرتے ہیں. رومیو 14 باب اس کی 10ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ پرانے تراجم میں درج تھا کہ ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے آگے حاضر ہوں گے. رومیو 14 باب اس کی 10ویں آیت. مگر نیو انگلش ورژن میں ترجمہ بدل کر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سب خدا کی عدالت کے آگے حاضر ہوں گے. یہ صریحاً تحریف ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا ترجمہ ٹھیک ہے. یہ ترجمہ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ترجموں کی بنا پر آپ اپنی ایمان کی بنیاد پر قائم ہے. ہر کوئی تو نہیں پڑھتا ہے گریک اور ہیبرو، تو آپ کے تو ترجمے ہی غلط ہیں، پھر کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا سہیل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ جو وہاں استعمال ہوا ہے، جو میرے خیال سے پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے. شاید کو پڑھ لیں تو ایک دفعہ جو ہے پھر ہم تھوڑا سا وہ کر لیں گے. یہ جو رومیو 14 باب اس کی 10ویں آیت ہے. چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا اور ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. جی ٹھیک ہے سر. اب یہاں پر جو بات ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ خدا کا ترجمہ لفظ جو ہے خدا، جو وہاں پر تھیو مطلب گریک میں جو ہے تھیو لکھا ہوا ہے، تھیوس نہیں ہے. مگر یہ کہ الیگزینڈرین کاپی میں اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس ترجمے میں آپ کو یہ خدا کا لفظ ہی ترجمہ ملتا ہے، اوریجنل کرائسٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ کہ ایسے تراجم میں جن میں کرائسٹ لکھا ہوا ہے اس کی کیا پیچھے وجہ ہے، اور ایسے تراجم میں جن میں خدا لکھا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. یا تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، کیا یہ دونوں ہی غلط ہیں، یا یہ دونوں ہی صحیح ہیں. دونوں باتیں ممکن ہیں. تو جب بھی ہم کسی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ چل کیا رہا ہے. 2-3 باتوں کو غور سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اینالائز جب آپ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد یہ کہ صاحب یہ جو لفظ خدا کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، یہ رائٹر جو ہے اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور رائٹر سمجھتا کیا ہے، اور اس لمیٹیشن کے باوجود وہ کیا کس نقطے پر گفتگو کر رہا ہے اور کس کے اوپر چسپا کرنا چاہتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اس کے نزدیک جو ہے جس کو وہ خدا کہہ رہا ہے وہ ہے کون. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ دیکھیے کہ پورے کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ کرائسٹ کے بارے میں چل رہا ہے کہ ہر گھٹنا جو ہے اس کے آگے جھکے گا، اور انٹرچینجبلی وہ اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کا احساس. اب آپ دیکھیے کہ حضرت پولس جن کا یہ الہامی خط ہے، کیا وہ یہاں خدا کا لفظ جب استعمال کر رہے ہیں یا خدا کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ خدا مان کس کو رہے ہیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ وہاں ایک لفظ آیا ہے اس سے پہلے کہ ہم سب خدا کی تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب اگر حضرت پولس خدا کی تخت عدالت یا عدالت کا اختیار جس کے پاس ہے اس کو کرائسٹ کو سمجھتے ہیں تو پھر تو یہ ترجمہ کرائسٹ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تفسیری ترجمے میں ممکن ہے کہ وہ کیا جا سکے. بالکل کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل اگر پراپرلی اس کو ڈسکورس کو اینالائز کریں
ڈسکورس مطلب آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اگر آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ تھیو یعنی خدا بالکل ٹھیک ہے. مگر رائٹر کس کو خدا مان رہا ہے وہاں پر, رائٹر وہ کس کے اوپر چسپا کر رہا ہے, اگر آپ اس کو کرتے ہیں یعنی کہ تفسیری ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کرائسٹ آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت پولس جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو خدا کا تخت عدالت ہے, یہ خدا کا تخت عدالت کیا کرائسٹ ہے؟ تو ہم ان آیتوں کو دیکھیں کہ جن آیتوں میں انہوں نے ایسا کچھ ذکر کیا ہے. جون بھائی, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں آج کے موجودہ دور میں ہمارے نوجوان نسل یا وہ جو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انفینٹی وار ابھی ختم ہوئی ہے اور اس کا بھی اینڈ گیمز آنا اس کا دوسرا, لیکن اس میں ایک کریکٹر ہے جو اینڈ گیمز میں ہمیں شاید نظر آئے نہیں آئے, لیکن وہ انفینٹی وار تک ہے. اور دوسری ایک سیریز تھی مارول کی, اس کے اندر تھے ڈریکس, ڈیو بٹسٹا ریسلر ہیں, انہوں نے وہ کردار ادا کیا, لوگوں کو بڑا پسند ہے. اور اس میں ان کو یہ پرابلم نظر آتا ہے کہ جب وہ با محاورہ گفتگو کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا, پلین لینگویج سمجھ میں آنی ہوتی ہے. اور ایک مقام پر جو سیریز تو نہیں مجھے یاد ہے, اس میں وہ اشارہ کرتا ہے ہیرو ان کے جو ساتھ ہوتا ہے گروپ کا کہ مطلب ہم کسی کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نا گردن اتار دیں گے, اس طرح اشارہ کرتا ہے. تو جو ڈیو بیٹسٹا ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ بھئی میں اس کی گردن پہ انگلی کیوں پھیروں گا, کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو گردن کاٹ دیں گے. تو یہ آج بھی لوگوں کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جہاں علم اتنی معراج پہ نہیں پہنچا, اس نہج پہ نہیں ہے, تو وہاں پر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, تفسیر کر کے بتانا پڑتا ہے. مجبوری ہے, کلام کی مجبوری نہیں ہے, انسان کی علم کی مجبوری ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچا تھا, اس معیار تک نہیں پہنچا تھا, تو اس لیے لفظوں کا رد و بدل ہو جاتا ہے. اور معنی اگر وہی رہیں تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اب جاری رکھیے گا پلیز. یہ دیکھیں, اب اس کا مطلب میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر جو دائر چیز ہے سو بہت ضروری ہے کہ وہ ڈسکورس انالیسس مطلب لوگوں کو پڑھنا چاہیے, وہ مطلب اس کی اندر جانا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے وہ ڈسکورس انالیسس, کیونکہ انالائز نہیں کریں گے جب آپ پورے ٹیکسٹ کو تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ایکچولی بات ہو کیا رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 کرنتھینز اگر ہم نکال کے دیکھتے ہیں 5 باب اس کا 10 آیت جو ہے, تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت پولس جو ہیں وہ تخت عدالت کی جو یہاں بات کر رہے ہیں, یہاں کرائسٹ لکھنا مناسب ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پڑھ لیتے ہیں اسے. ناظرین, 2 کرنتھی اس کا 5 باب ہے, اس کی 10ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں. کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے, تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں, خواہ بھلے ہوں خواہ برے. تو دیکھیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اختیار جو ہے, ججمنٹ کا اختیار جو ہے وہ مسیح کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جو تخت عدالت خدا کا کہہ دیا جائے یا مسیح کو خدا کی تخت عدالت کہہ دیا جائے, دونوں باتیں الگ نہیں ہوں. اور مسیح نے خود بھی کہا, یوحنا کی انجیل میں آپ کو وہی آیت میں آنا چاہ رہا ہوں آیت پر. آپ اگر متی سے دیکھ لیں اس کو 25 باب 31 آیت جو ہے, تو آپ اس میں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسیح اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک رسول ہی نہیں کہہ رہا, بلکہ مسیح خود بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا اختیار حاصل ہے. 25 باب 31ویں آیت کے, جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی. سب قومیں, بالکل مطلب یہ نہیں کہ مسیح یا یہودی, سب قوم, اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا, جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے, اور بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. حضرت متی فرما رہے ہیں, حضرت پولس کوٹ کر رہے ہیں, اور یہ کہا خدا یسوع مسیح نے ہے, اور رسولوں میں آپس میں اس پر متفقہ رائے ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے, اور یہ ان کا عقیدہ ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چسپاں ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت پولس جہاں ہم بار بار تخت عدالت کی بات کر رہے ہیں, تو جن لوگوں نے کرائسٹ ترجمہ کیا ہے وہ غلط نہیں ہے. کیونکہ حضرت پولس جب جانتے ہیں, اب کرائسٹ کے اپنے الفاظ ہیں کہ ججمنٹ کا اختیار باپ خود نہیں رکھتا, مجھے دیا ہے اس نے. یوحنا کی انجیل میں, بالکل, وہ ہم ان آیتوں پر بھی آئیں گے بھی, کیونکہ مطلب وہ آیتیں ہمارے اگلے سوال کے اندر شاید مطلب ڈالنی پڑیں گے. میں تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے, اب بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ سیدھا سیدھا کرسٹوس لکھ سکتے تھے, کرائسٹ لکھ سکتے تھے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رائٹر کی لمیٹیشنز ہیں, وہ لمیٹیشنز کو کراس نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو عہد عتیق کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں ججمنٹ کی بات ہوئی ہے وہاں وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ کی وہاں پر بات ہوئی ہے وہ آج بھی وہی بات ہے, وہاں پر بھی مسیحی کی بات ہو رہی تھی,
مگر ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے، اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ پہلے لوگ پیچھے جا کے عہد عتیق میں دیکھیں. تو ناظرین کی مطلب اس کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کون کون سی آیات آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی. تو وائز دیکھ سکتے ہیں آپ 12 باب 14 آیت دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد زبور 50 باب 4 آیت دیکھ سکتے ہیں. پھر 96 13 آیت دیکھ سکتے ہیں. حزقیل 7 باب 7 اور 8 آیت دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو وہ ججمنٹ کی باتیں ملیں گی. اور پھر وہ ایکچولی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پر، ڈائریکٹلی کرائسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے وہاں پر. کرسٹوس کر سکتے تھے لفظ، کیونکہ دوسری جگہ کرتے رہے وہ. جیسے ابھی ہم نے کرنتھینز نکالا، کرنتھینز میں سیدھا سیدھا کہہ دیا انہوں نے. وہاں پر کیونکہ انوائرمنٹ فرق ہوتی ہے ہر جگہ، وہاں پر انوائرمنٹ غالباً اس طرح کی ہے کہ لوگوں کو وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ عہد عتیق میں جا کر اس کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ ملائیں جو میں کرنتھینز کے اندر کہہ رہا ہوں. تو ڈسکورس انالیسس یہ بتا رہا ہے کہ کرائسٹ کے اوپر چسپاں کرنا اس کو بالکل مناسب ہے. اگر کوئی شخص تفسیری ترجمہ کرتا ہے اور یہاں پر مسیح لکھ دیتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. اگر کوئی لفظی ترجمہ کرتا ہے شخص تو وہ خدا لکھتا ہے، وہ بھی غلط اور نہیں ہے. اوریجنل ٹیکسٹ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ابتدا میں جو بات ہوئی ہوگی والے الیگزینڈرین ٹیکسٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قریب جن کا ٹیکسٹ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد دوسری. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جون بھائی، جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک سوال جو ایک موصول ہوا، جو ہمارے ناظرین میں سے ایک بھائی نے جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے اپنا نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن غالباً انہوں نے کسی ویسٹرن اسکالر کا، لبرل اسکالر، سیکولر اسکالر کی جو تائید میں کسی مسلمان بہن یا بھائی نے کچھ لکھا ہوگا، اس کی روشنی میں انہوں نے ہمارا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے، مادیت اور اس کے تمام تقاضوں سے ماورا ہے، اس لیے خدا انسان نہیں بن سکتا. یعنی وہ مسیحیت کے ناقابل قبول ہونے کے لیے منطقی طور پر کوئی حل چاہتے ہیں. یہ لاسٹ لائن میری ہے، وہ یہ مطلب ان کے لیے پریشانی ہے یہ کہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. اور وہ یہ اس کے اوپر دلیل یہ دیتے ہیں کہ اب تو آپ کے مسیحی علماء یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں مسیحی علماء کے ساتھ جو ایک چیز لگی وہ اسکول آف تھاٹ ہے، اور ان کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا راستہ چنا ہے اور وہ کس طرح سے ان کے سٹیپس ہیں جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو پڑھے بغیر وہ ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان درست کر لیں. تو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے مفید ہے، یا یہ ان کی منطقی جو اپروچ ہے وہ غلط ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سہیل، یہ خدا مادیت سے ماورا ہے، یہ تو ہم مطلب بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا انسان بن سکتا ہے یا نہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. مگر ہم اس وقت جو رائٹ ناؤ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا خدا لامحدود ہے، وہ محدود ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ اگر لامحدود چیز محدود ہو جاتی ہے تو پھر وہ خدا ہو نہیں سکتی ہے. اب سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر خدا لامحدود ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، مادیت سے ماورا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے خدا سے کمیونیکیٹ کرنا ہو یا اسے مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا ہو تو میں کیا کروں گا یا وہ کیا کرے گا. اب دیکھیے کہ چھوٹی سی مثال آج کل کی مثال لے لیتے ہیں. وہ یہ کہ کمپیوٹر بڑا خوبصورت ہے. ہاں جی بالکل، سوال اچھا. کہ اب دیکھیے کہ ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں، کمپیوٹر کو جب اپنی لینگویج کو مجھے سمجھانا ہو تو ہی ہیز ٹو کنورٹ اٹ انٹو انگلش اور اردو، جو بھی مطلب وہ کنورٹ کرے، تو تبھی میری سمجھ میں آئے گی. کمپیوٹر اگر وہ 10011 اور اس طرح کی اپنی لینگویج میں، تو میری سمجھ میں نہیں آئے گی بات. تو کمیونیکیشن کے لیے ہمیں لینگویج بدلنی پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ خدا جب کلام کرتا ہے تو خدا چونکہ انہوں نے کہہ دیا لامحدود ہے، تو پھر خدا سے جڑی ہر چیز لامحدود ہے. خدا خود اگر لامحدود ہے تو اس کا کلمہ بھی لامحدود ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا کلمہ لامحدود ہے تو جب اس کو مجھ سے کمیونیکیٹ کرنا ہو تو کیا وہ میری لینگویج میں مجھ سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا؟ تو جس وقت وہ میری لینگویج میں مجھ سے کمیونیکیٹ کرے گا تو اس وقت اس لینگویج کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو لامحدود تھا. ہم تو یہ مان رہے ہیں کہ وہ لامحدود ہے. چونکہ اس کی ہر چیز لامحدود ہے، اب میری سمجھ میں جو آ رہی ہے چیز، چونکہ میں تو محدود ہوں، اگر میں محدود ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں تو وہ لامحدود جو چیز نہیں ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں تو خود محدود ہوں. ٹھیک ہے صاحب. اب طریقہ یہ ہے کہ یا تو میں لامحدود ہو جاؤں
اور خدا کی زبان سمجھ لوں، کیونکہ خدا اگر اپنی زبان میں مجھ سے بات کرے گا تو میرے پلے تو نہیں پڑے گی، کیونکہ میں محدود ہوں۔ اس ڈفرینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خدا جب ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی اپنے کلمے کو کسی محدود حالت میں ہمارے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، جب خدا کلام کرتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے پیپر کے اوپر، تو وہ انک اور پیپر اور انسان، تین چیزوں کا جو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ محدود ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو یعنی وہ محدود خدا، یعنی کہ خدا کا کلام تو محدود ہو کر ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے نا۔ ہاں جی، وہ لامحدود ہوتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک اشارہ تو مل رہا ہے کہ کوئی چیز محدود تو ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو کلام جو اس کے اندر دو پہلو ہیں، اس کے دو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر۔ ایک ایلیمنٹ تو وہ انک ہے، ایک ایلیمنٹ پیپر ہے۔ انک، پیپر اور انسان، یہ تینوں محدود تو ہیں، ہاں اس کے پیچھے جو میسج ہے وہ محدود نہیں ہے۔ پیغام جو ہے، ٹھیک ہے سر، اس کے پیچھے جو پیغام ہے، جو خدا کا پیغام ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح وہ پیغام کی جو لامحدود ہونے کی جو صفت ہے، وہ آپ کو اس بات پہ بھی نظر آتی ہے کہ دنیا کی تقریباً ہزاروں لینگویج میں وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، بالکل، ہے نا؟ چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بزرگ تک کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنی حیثیت نہیں حیثیت کھوتا، نہیں کھوتا ہے۔ اپنی جو وہ اس کی جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ نہیں اس میں سے جاتا کبھی بھی۔ اچھا، سیکنڈلی اب دیکھیے کہ اب خدا نے انسان کے درمیان آ کر اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے، اپنے نیچر کو ڈسپلے کرنا ہے، اپنی ذات کو ڈسپلے کرنا ہے، معاملہ صرف میسج پہنچانے کا نہیں ہے، اب اپنی ذات کے ڈسپلے کا ڈسپلے کرنے پرابلم کا، ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی ذات کو ڈسپلے کرنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں۔ صحیح، تو بائبل بنیادی طور پر یہ بتا رہی ہے کہ ایک جسم بنایا گیا، عبرانیوں کے خط میں ہے، ہاں جی، تو ایک جسم بنایا گیا، ہر جسم نہیں بنایا گیا۔ صحیح، ہر جسم ہوتا تو پھر وہ ہر نبی ہوتا، وہ ہر نبی کی طرح نہیں ہے، ہی از ڈفرینٹ۔ ڈفرینٹ، ہاں جی، تو ایک جسم تیار کیا گیا، خاص طور پہ اس وجہ سے تیار کیا گیا تاکہ خدا اپنی ذات کا ڈسپلے اس سے کر سکے کہ میں کیسا ہوں۔ کیوں کسی دوسرے نبی کے ساتھ نے ایسا کر دیا؟ اور اب ہم آگے جا کے آیات پڑھیں گے کہ بالکل کرائسٹ اپنے آپ کو ڈفرینٹ بتا رہے ہیں، یعنی ایسی قربت ہے کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، دے آر ایبل ٹو شیئر ایچ ادرز تھاٹس۔ ٹھیک ہے سر، اتنی قربت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر یہ تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں تھیولوجی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مرضی پہ شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، بالکل، اس میں اور سچ اے گریٹ ہارمنی، کہ مطلب کہ اپنا کیریکٹر تو پرسسٹ کرتے ہیں دونوں، مگر یٹ دے آر سو مطلب نیئر ٹو ایچ ادر، کوئی تیسری مخلوط ہو کر چیز نہیں بن رہی ہے، دونوں اپنے اپنے نیچرز کو پرسسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جس بنیاد پر کرائسٹ کو خدا کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جیسے خدا نے اپنے کلام کو ظاہر کرنے کے لیے محدود انک، پیپر کا سہارا لیا، ایسے ہی خدا نے محدود انسان کا سہارا لیا۔ گوشت، جسم محدود ہے، اس کے پیچھے کا میسج، اس کے پیچھے کا خدا، کلمہ جو متجسد ہے، کلمہ جو ہے، اس کے پیچھے کا میسج جو خدا جو ہے وہ اب بھی اسی حالت میں ہے جو اس انک کے پیچھے کا میسج تھا۔ میں پولس رسول کی زبان میں آپ کی گفتگو کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کلسیوں کے نام جو خط ہے، کلسیوں کی کلیسیا کے نام حضرت پولس رسول کا پہلا باب ہے، اس کی 15ویں آیت ہے، اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ عجیب و غریب اس کی وہ ہے سٹرکچر ہے، مولود تھا یہ نہیں ہے، مولود ہوگا، مولود ہوا نہیں، مولود ہے، ایٹرنل جنریشن ہے، تھیولوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے، ہم ہیومن ایکسپیرینس میں وہ چیزیں ہیں نہیں، تو ہم اس کو بیان کرنے سے مکمل طور پر قاصر رہ جاتے ہیں، اور لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر انسان ابھی تک ان کو دریافت نہیں کر پایا اور ان کو ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر پایا، یا ہر انسان ٹھیک سے جو آپ کی کشش ثقل ہے اس کو بیان نہیں کر پاتا، ہے نا؟
اور دوسری چیزیں ایسی تھیوریز ہیں جس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. بگ بینگ ہر بندے کو تو نہیں سمجھ میں آتی, اور ہم اس بگ بینگ کا میں فارمولہ دیکھ رہا تھا, اتنا سا لکھا, اتنے سے پیرائے میں لکھ سکتے ہیں اس کو, اور اس میں پوری کائنات کی بات کر دیتے ہیں. تو ہر انسان اپنے علم کے لیول کے اوپر یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. سائنٹسٹ کے ہاں پر, جو ایک سائنسدان کے ہاں پر ایک چیز ایک وقت میں ایک سے زائد ہو سکتی ہے. اس کے ہاں اسپیس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, کہتے نہیں بہت سی الٹرا ویوز وغیرہ نے اس کو کور کیا ہوا ہے نا, اس طرح کی باتیں. تو انسان کو اپنے علم پر پہلے اپنی علم کی نوعیت دیکھنی چاہیے, اپنا محدود ہونا اگر وہ اس کو ڈسکور کر لے تو خدا کی لامحدودیت کے حوالے سے اس کو سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر میں ایک اور بات آپ کی گفتگو پر سوچ رہا تھا کہ جب ہم خدا کو لامحدود کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح, بھئی آپ لامحدود ہیں, بھائی میں یہ کر سکتا ہوں, نہیں بھائی ہم نے کہہ دیا آپ لامحدود ہیں. تو آپ نے تو خدا کو خود یہ کہہ کر محدود کر دیا. اس کی لامحدودیت کو آپ چیک تو کریں کہ وہ کس طرح سے لامحدود ہو سکتا ہے, اور ہمیں مسیح میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب جاری رکھیے, بس وہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے اوپر جب بات آتی ہے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتی ہے. جاری رکھیے. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم لوگوں کو یہ آ رہا ہے کہ جب معاملہ جسم کا آتا ہے, میٹر کا آتا ہے, تو لوگ میٹر کو تو ایک حیثیت دیتے ہیں, ہاں جی, مگر میٹر کی جو نان میٹر ہے, ہاں جی, جو انرجی ہے آپ سمجھ لیں, ہاں جی, اس کو کوئی حیثیت دیتے نہیں ہیں. ابھی دیکھیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہم چونکہ کرسچنز جو ہیں اور اینشینٹ مسلم اسکالرز بھی, ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کا کلمہ اس کی عین ذات ہے. ٹھیک ہے سر؟ تو جب ہم کہہ رہے ہیں خدا کا کلمہ اس کی عین ذات ہے, تو خدا کے کلمے کی حیثیت مٹیریل ہے یا انرجی کی حیثیت ہے, یا کوئی اور حیثیت ہے جس کو اپنے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا, انرجی کی کوئی اور مطلب فارم ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں, خدا کا کلمہ خدا کی عین ذات ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, شخصیت ہے اس کی, اس کو جس چیز کے تھرو بھی ڈسپلے کیا جائے گا وہ خدا کا کلمہ کہلائے گا, خدا کہلائے گا. ہاں بالکل. اور خدا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے سامنے کا محدود انسان اور اس کے پیچھے کا خدا آپ کو سمجھنا ہے, ظاہر اور باطن کو وہ سمجھنا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں دیکھنے میں جیسی دکھائی دیتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہیں. تو اس وقت دیکھیں عام زندگی میں بھی اتنی بہت زیادہ فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. عام زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نیچر کا اصول کیا ہے, چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. مثلا میں انسان ہوں, میں اگر مر جاتا ہوں, مر جانے کے بعد میں زمین میں تحلیل ہو جاتا ہوں, تو پھر میں حشرات کی خوراک بن جاتا ہوں اور نباتات کی خوراک بن جاتا ہوں. یعنی اوپر سے چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں, سرونگ اس میں ہے, اور پھر جو چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ شاید مٹی بن جاتی ہے. اور سمجھ لیجئے کہ جاندار وہیں سے جہاں سے لیے گئے تھے وہیں پر واپس چلے جاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا, کم سے کم ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے کہ مٹی اٹھ کر جو ہے نباتات بن جائے, یا ہاں اس کے اندر نباتات کے کوئی ایلیمنٹس ہو تو وہ بن جائے, مگر وہ جو نان لیونگ مٹیریل ہے وہ کمبائن ہو کر لیونگ مٹیریل نہیں بنتا. ہماری مشاہدے میں نہیں ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ صاحب مٹی جو ہے وہ نباتات بن جائیں یا حشرات بن جائیں, اور حشرات ترقی کر کے جو ہے انسان بن جائے. تو ہمارا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ خدا انسان بن سکتا ہے, انسان خدا نہیں بن سکتا. کرسچینٹی نے یہ کانسیپٹ نہیں پیش کیا. ایکچولی پرابلم لوگوں کو یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کرائسٹ کو دیکھ لیا اور اسے انسان مان لیا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے بائبل پڑھی ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے تو آپ کے خیالات کرائسٹ کے بارے میں بدلتے جائیں گے. اگر آپ اس کو سچ مان رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا جس سامنے سے جو شخص نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے نہیں, اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے, اس کے نیچر میں کوئی اور چیز ہے جو یہ بتانا چاہ رہا ہے. میں یہ ایک چیز دیکھ رہا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے, لیکن میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ انسان جو بندر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں پروگرامز یوٹیوب پہ, میں سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ کپڑے ہی پہنے ہوتے ہیں, انہوں نے جاگرز بھی پہنے ہوتے ہیں, گھڑی بھی اچھی برانڈیڈ ہوتی ہے, تو لگ انسان رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں بندروں کی طرح حرکتیں کریں. تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے جو ہمیشہ رہے گی, اور مطلب اس کے پیچھے جو ارادہ ہے وہ غیر مطلب وہ اس کو حیوانی کہہ سکتے ہیں آپ. تو کچھ چیز ایسی ہے جس کو ہم اس کو قبول نہیں کر رہے, جو باطن میں چھپا ہے. جتنی بھی دہریت ہے وہ باطن سے منحرف ہیں, وہ اس فلسفی سے, اس مورل کریکٹر سے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں
جس میں کوئی اصول نہ ہو اور یہی ان کا اصول ہو، یعنی وہ اصولوں کو رد کرنے کے لیے بھی اصول کے محتاج ہیں. تو ہمارے جو مسیحی ایمان کے مخالفین ہیں اور اپنے آپ کو اہل ایمان بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو المیہ ہے درپیش وہ یہ ہے کہ وہ دہریت سے جو رائج شدہ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ مستعار لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے سلیکشن کرتے ہیں. سلیکشن کے لیے منافقت کا ایک ہم استعمال کرتے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ اعتراضات نہیں رکھتے ہیں، وہ مسیحت کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر جب ہم جواب دیتے ہیں تو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ اسکالرز کی بات وہی کہ ان کے بارے میں بھی پوری بات نہیں بتاتے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو نہیں مان رہے. ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ان میں 3 شخصیات کو مانتے ہیں. آپ بھی نہیں مانتے ہیں، آپ جو اعتراض کر رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں آپ ایسے اسکالرز کی باتیں ماننا شروع کر دیں. تو وہ اسکالرز کی صرف ہم ایک بات کو کیوں مانیں، ساری باتیں کیوں نہیں مانیں ان کی؟ تو آپ جاری رکھیں. ایک ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے بات کہ ہر مسٹر اسمتھ اور ہر مسٹر براؤن کرسچن نہیں ہوتا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. یہ آپ غلط فہمی میں جو پڑ جاتے ہیں کہ صاحب چونکہ اس کا نام وہ جو ہے وہ کرسچنوں والا ہے تو یہ کہ کرسچن ہے. بھائی نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ پڑھے ہوئے ہیں تو سارے اس طرح سے ہوتے ہیں. اور وہ بات وہی ہے نا کہ وہ بائبل جو اخلاقیات کو پیش کر رہی ہے، جو خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو چیلنج سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس خدا یسوع مسیح کا کلام نہیں ہے تو آپ عورت کو بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں. اب سوچئے، اور اب آپ کے پاس کلام آ گیا، خدا یسوع مسیح نے آپ سے کلام کر لیا، آپ کے دل میں بس گئے، اب آپ عورت کو بری نظر سے کیسے دیکھیں؟ اور پھر آپ یہ بھی پہلے سوچ کے خوش ہوتے تھے. آپ کا ایک پروگرام مجھے بڑا یاد ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی تھی، وہ یہ کہ مرزا بشیر الدین کے ایک اعتراض کے جواب میں کہ اگر آپ باہر کی عدالت کے زمرے میں نہ آئیں، آپ ضمیر کی عدالت کے جو مقام ہے اس میں ہر وقت کمرہ عدالت میں موجود رہتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے اور لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو بھائی کی یہ جواب کہ آپ خدا کی عدالت سے کبھی بھی کیا کہتے ہیں آزاد نہیں ہیں، آپ ضمیر کی عدالت میں خدا کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. پلینی دی ینگر کا واقعہ جب وہ اشعیا کوشک میں آتے ہیں اور بادشاہ کے فرمان کے مطابق مسیحوں کو سزا دینے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، بادشاہ نے کہا ہوتا ہے کہ پہلے انہیں آپ منحرف کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے اگر ایمان سے پھر جائیں تو ان کو بخش دیجیے، اگر نہ پھریں تو پھر ان کو سزا دیجیے. تو وہ جو خط و کتابت ہے ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے، 115 ایئرس پلینی دی ینگر، اور اس کا وہ آپ لیٹر کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح ایک مخصوص دن جمع ہو جاتے ہیں اور یسوع کوئی شخص ہے اس کی یہ پرستش کرتے ہیں جس سے خدا کی پرستش کی جاتی ہے. تو یہ ایک علیحدہ ہمارے پاس ریفرنس ہے جو آؤٹ آف کینانیکل گاسپلز کے ہے. اور اسی طرح ہمیں جوزیفس کی بات آتی ہے، دوسرے لوگوں کی بات ٹیسیٹس ہے، سیویتینیس ہے، بہت سے اور دوسرے لوگ ہیں. تو ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم آپ کے اعتراضات کے ذریعے سے اسی طرح موٹیویٹ ہوتے رہیں گے اور زیادہ ڈیپلی جا کے ہم اسٹڈی کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اور مل کر خدا یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.